داخل تھا، بلکہ اصل مرکز تو بیت المقدس ہی تھا، شام کی سرزمین کا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آزر کے گھر میں۔ وہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے، اور قوم کا اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے حالات کہ وہ کیسے آسمان میں دیکھ کے غور کیا کرتے تھے، اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سب چیزوں کو اللہ نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف اور اکیلے ابراہیم ایک طرف، پوری قوم ایک طرف تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کے اہل تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا، سورہ کون سی سورت ہے یہ؟ ابھی ہم نے 3 دن پہلے پڑھی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی مخصوص معبود کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو چیز بھی خوبصورت نظر آتی ہے، جس کو بھی مفید سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اس قوم میں ستارہ پرست لوگ بھی ہوں گے، سورج پرست لوگ بھی ہوں گے، چاند کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل ورآ کوکبا، فرمایا رات کی تاریکی جب آئی ہے تو ایک ستارہ دیکھا خوبصورت چمکتا ہوا۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے ستارے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ قال لا احب الآفلین، تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت، بولو بھائی، نہیں کر سکتا۔ کیسا زبردست سبق دے دیا اس میں۔ جس نے جانا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا۔ جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ان سے ضرورت کا تعلق رکھا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی۔ جیسے یہ آیت مشرکین پہ فٹ ہو رہی ہے، ان کے جو بت ہیں وہ بھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں۔ بھائی کتنا خوبصورت بت ہو، تھوڑے دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ لکڑی کا ہے تو دیمک لگ جائے گی، پتھر کا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی چمک خراب ہوگی، اس کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا۔ بھائی ہمارا بھگوان ہے، اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہمارا بھگوان ہے، اس کی ریپیئرنگ کر دو، کسی بندے نے آگے ٹانگ توڑ دی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، تو اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں شرک کی بھی نفی ہے کہ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا، 14ویں کا چمکتا ہوا چاند، یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا معبود ہے۔ فلما افلا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے، نہ چاند معبود ہے، نہ سورج معبود ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا، قوم کو جمع کیا، بولا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھو ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، یہ غائب کیوں ہو گیا، یہ کیسا خدا ہے، خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، یہ کدھر گیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ورک شاپ۔ ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا، ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، عملی تجربہ کروایا جاتا ہے۔ تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا، ورک شاپ کروائی ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں، آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چڑیا گھر میں
ایک بندہ گیا نا تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے، سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا، یار یہ کیا مسئلہ، بندر بھی ہنس رہا ہے، چیتا بھی ہنس رہا ہے، شیر بھی ہنس رہا ہے، اور گدھا کیا ہے چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے، باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا، اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا، سب کی سمجھ میں آیا، ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے. کل وہ نہیں ہنس رہا تھا، باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے لیے نہیں، ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا، اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے، اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم، فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے رخ کو